السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Verse 22 سورة الملک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کے پہلا پارٹ جو ورس 10 تک ہم نے پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں سکھایا، بتایا کہ جو دنیا میں بادشاہت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزیں انفولڈ کی کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کیا کیا سامان کیا. اللہ نے انسان کو سب سے پہلے تو پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھارا کہ تم اپنے ارد گرد دیکھو، آبزرو کرو، کیا کیا چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اور ان میں تم کیا سیکھتے ہو، ان میں سیکھنے کی کیا بات ہے. کیونکہ موسٹلی لوگ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ صرف گزار رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے، مائنڈ لیس ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز سکھانی پڑتی ہے. دونوں میں کس چیز کا ڈفرینس ہے؟ آبزرویشن کا. جس کی آبزرویشن اچھی ہوتی ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، وہ لوگوں کی باڈی لینگویج سے چیزیں سیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیسا ماحول ہے، اس میں لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کسی سے کس طریقے سے ملتے ہیں. اچھا یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، تو یہاں پر کون سا رنگ پہنا جائے گا، کون سے کپڑے پہنے جائیں گے، کس طریقے سے کس زبان میں بات کی جائے گی. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، امی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی اسکول نہیں گیا اور اس کو انگلش نہیں آتی، وہ پنجاب کے کسی دیہاتی علاقے سے ہے، اس کے ساتھ آپ فارمل ہو کے انگلش میں بات کریں گے، اس کے ان کو سمجھ آئے گی؟ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آبزرو کرتے ہیں، تو وہ پھر ماحول کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آڈینس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کی جو کمفرٹ لینگویج ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، تو وہ اپنی زبان تبدیل کر لیتے ہیں. وہ تھوڑی سی ان کے ساتھ اردو میں بات کریں گے، تھوڑی سی پنجابی میں بات کریں گے، کہ ایسی بات کریں کہ ان کو سمجھ میں آئے. کوئی بزرگ ہے تو ان کے ساتھ آسان الفاظ میں بات کریں گے. ہمیشہ اچھی بات وہ ہوتی ہے نا کہ جو آسان اور سادہ الفاظ میں بتائی جائے. کبھی بھی ہیوی الفاظ استعمال کر کے، چاہے وہ اردو کے ہو چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، اپنی بات کو کمپلیکس کر کے بتانے میں ہمیشہ اس کے سمجھ آنے کے جو چانسز ہوتے ہیں نا وہ کم ہو جاتے ہیں. بات جتنی سادہ ہوگی، جتنی سیدھی ہوگی، اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اب لوگ آڈینس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. آڈینس سے مراد یہ کہ جہاں آپ جس گیدرنگ میں موجود ہیں، اور اگر آپ ایسے لوگوں میں موجود ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈرس ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ان سے ان کے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں. ان کا جو سمجھ بوجھ کا درجہ ہے اس کے اکارڈنگ آپ ان سے بات کرتے ہیں. اگر آپ ایک اچھے اسپیکر ہیں تو پھر آپ یہ ایسا کریں گے. اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے تو پھر آپ ان سے ان کے طریقے سے بات کریں گے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان جب اپنی زبان کھولتا ہے نا وہ اپنی ذات کھول دیتا ہے. لوگوں کو بولنے دیں گے نا تو لوگ اپنا آپ بالکل ظاہر کر دیتے ہیں. تو ہم یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ آبزرو کرنے سے پتہ چلیں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بار بار قرآن میں غور و فکر کی طرف توجہ دلاتے ہیں. افلا تدبرون، تم تدبر نہیں کرتے. تدبر دبر سے نکلا ہے نا، پیٹھ بولتے ہیں اس کو، بیک. اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چل کے جانا، کسی چیز کا پیچھا کرنا، کسی چیز کے پیچھے تک جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص جو ہے نا وہ بات کرتا نہیں، لیکن اگر کرتا ہے تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. یعنی کہ اس بات کو کمپلیٹ اس کا نتیجہ نکالتا ہے، نتائج نکال کے پھر وہ اس بات کو چھوڑتا ہے، بیچ میں بات نہیں چھوڑ دیتا. پھر کمپلیٹ کانورسیشن ہونی ہے، ہر ایک بات ٹوٹلی جو ہے نا وہ بات کی جائے گی. اور عمومی جو گھر میں پیرنٹس میں سے میلز ہوتے ہیں، فادرز ہوتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا، کوئی چیز کی ہے، اب مجھے اس کی ریزن بتاؤ. اگر فلاں کام کرنا ہے تو اس کی وجہ بتاؤ، نہیں کرنا تو وجہ بتاؤ، اور اگر یہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤ. تو وہ پراپر ڈسکشن کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں تدبر کرنا، دبر، پیچھے کسی چیز کے جانا. تو جب چیزوں کو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ پری ریکوزٹ ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم آبزرو کرتے ہیں.
اگر ہم نیچر کو آبزرو کریں ہمیں اس میں چینجنگ نہیں نظر آتی ہے نظر. موسم تبدیل ہوتا ہے، ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی چینج ہوتی ہے، ونڈ چینج ہوتی ہے، پھل چینج ہوتے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ، رنگ مختلف ہوتا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز سے ڈفرینٹ جو پھل آ رہے ہوتے ہیں ان کا ڈفرینٹ ذائقہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز کے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم آبزرو ہی نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر سے نکلے کالج تک گئے، آپ نے راستے میں کچھ آبزرو نہیں کیا، ارد گرد دیکھا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا پہلے ایک درخت لگا ہوا تھا وہ وہاں نہیں ہے، پہلے نہیں تھا چھوٹا تھا اب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، پہلے فصلیں خالی تھیں اب فصلوں پہ پھل لگ رہے ہیں. تو آپ جب تک آبزرو نہیں کریں گے آپ کے اندر آبزرو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. تو اپنے ارد گرد آنکھیں کھول کے چلا کریں، لوگوں کو آبزرو کیا کریں، دیکھا کریں لوگ کیسے بات کرتے ہیں، دیکھا کریں کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح کس موقع پر کس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں. پینک سچویشن ہوتی ہے نا سب کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ لیٹ سپوز ایگزام میں ہیں، کوشچن زیادہ ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، آپ وہاں پہ کیسے اس کو پورا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے کسی فرینڈ سے پوچھو تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اچھا میں نے شارٹ کوشچن سارے کمپلیٹ کر لیے، لانگ کوشچنس کی دفعہ پہ ٹائم کم تھا تو میں نے ہیڈنگز دی اور نیچے اس کے جو ہے نا وہ مین پوائنٹس جو ہے نا پوائنٹر کے ساتھ لکھ دیے، یعنی پوائنٹر ڈال کے مراد ہوتا ہے کہ نمبرنگ کر کے 1 2 3، یا پھر ویسے ڈاٹ لگا کے اور آپ پوائنٹس بنا کے لکھ دیتے ہو. تو میں نے پیراگرافس نہیں لکھی، لمبی لمبی ڈیٹیلس نہیں لکھی، بٹ میں نے کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو مین ہیڈنگس تھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے، اور اس کے نیچے اس کے مین پوائنٹرز لکھ دیے، پوائنٹس میں بات کر دی. پیراگراف میں میں نے چیز نہیں لکھی لمبی، کیونکہ سینٹینس میکنگ میں آپ کا وقت اور آپ کی انرجی دونوں جاتی ہے، دماغ بھی لگتا ہے، تو لاسٹ مومنٹس پہ آپ کو ویسے ہی کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا ایگزام میں. سملرلی آپ کچن میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ سے کوئی ریسیپی خراب ہو گئی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آج کل سحری اور افطار میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اپنے کام زیادہ کرنا ہے، تو ہڑبڑاہٹ میں کچھ لوگ کام صحیح کرنے کی بجائے اور غلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں. ایک چیز اٹھا لی، ٹھیک ہے، فریج سے 2 چیزیں نکالنی تھی، ایک نکال لی، اب دوسری بھول گئے کہ وہ نکال کے کہاں رکھی ہے، پھر دوبارہ فریج کی طرف گئے، پھر یاد ہے وہ تو نکالی نہیں تھی، وہ دوبارہ سے نکال لی ہے. فرائی کرنے کے لیے ایک طرف چیزیں رکھی ہیں، ٹیبل سیٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں ڈیلی آبزرویشن اگر آپ نے کبھی کی، سحری کے وقت بھی ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں جو سو ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا سب سے بڑا محاذ ہوتا ہے کہ آپ پلیز آ کر بیٹھ کر کھا لیجئے، اتنا احسان کرتے ہیں. تو جو بنانے والے ہوتے ہیں، جو فیمیلز ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے مدرز ہوتی ہیں اور جو خود رسپانسبل ہیں اور خود کام کرتی ہیں ساتھ گھر میں، گرلز، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کو ہر چیز مینیج کرنی ہے، وقت رہتے مینیج کرنی ہے. اور اگر کم وقت ہے تو آپ اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. وقت کم ہے تو وہ ہڑبڑاتے نہیں ہیں، وہ چیز کو کلوز کر لیتے ہیں، کم کام کر لیتے ہیں. اگر ان کو پراٹھا بنانا تھا وقت تھوڑا، وہ روٹی بنا لیتے ہیں. اگر ان کو ایک چیز جو ہے لیٹ سپوز چائے چاہیے تھی، اس کو بننے میں وقت لگنا ہے تو وہ دودھ لے لیں گے، ریپلیسمنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، جو ایزی چیز ہے وہ کر لیں گے. لیکن تاکہ آپ کا کھانا سحری کا ہو جائے، افطار میں اگر آپ کو فرائی کوئی چیزیں ہیں، کوئی انگریڈینٹ اویلیبل نہیں ہے، وہ افطار کے بعد آپ کو ملے گا، یا آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اچھا اس میں جو ہے وہ اس کے اسپائسیز کیسے ہیں، تو وہ آرام سے کیا کرتے ہیں، جو ایک تو ایکسپیرینس ہوا ہوا ہوتا ہے آرام سے وہ چیز کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو افطار کے بعد چائے کے ساتھ چیزیں مینیج کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو بہت دیسی ایگزامپل دے رہی ہوں، دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا ہم ان کو بھی آبزرو نہیں کرتے. ہماری مدرس ہمیں کہتی ہیں نا کہ کچن میں آئیں کام کریں، تو ہمیں اس چیز پہ چڑی ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں کام کرنے کا کہہ رہی ہیں. تو اگر ہم ان کے پاس کھڑے ہوں، ان کو آبزرو کریں، تو جس طرح ٹائم مینجمنٹ ہماری مدرس کرتی ہیں نا، اور وہ سالوں سے کرتی آئی ہیں، ہر چیز کو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. انہوں نے تب بھی آپ کو کھانا کھلانا جب وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں، انہوں نے تب بھی آپ کو کھانا کھلا کے ہی سحری رکھوانی جب وہ 15 منٹ پہلے اٹھی ہیں. اور آپ یہ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پھر اگر جلدی جلدی ہے نا، وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کھجور کھا لو، دہی کھا لو، لسی لے لو، چیزیں یہ کر لو، اس طریقے سے، تاکہ آپ اپنی غذائیت کو پورا کر سکو. اس وقت وہ جو دماغ چلتا ہے نا کسی شخص کا، جو کرائسس میں انسان کا دماغ چلتا ہے، یہ وہی شخص ہوتا ہے جو عام حالات میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، تمہاری نظر لوٹ کے آئے کہ تمہیں کوئی خلل نظر آیا اس میں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں جہنمین کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، پھر ان کو تو جہنم کے دروغہ تک سوال کرتے ہیں. مالک جو ہے نا وہ جہنم کے دروغہ کا نام ہے، دروغہ ہوتا ہے جو واچ مین ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہوتا ہے. تو وہ سوال کرے گا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا تمہیں بتانے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے نہیں آیا تھا، ہم سنتے نہیں تھے، ہم عقل نہیں رکھتے تھے، یعنی ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے،
ہم ضد میں آ جاتے تھے کہ میری غلطی نکالنی ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، یا مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم میں یہ کمی ہے. نہیں، مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میں تو پرفیکٹ ہوں. نہیں، ہم سب میں ہوتی ہے. تو اس کو دیکھنا، اس کو سیکھنا، صحیح کرنا. اور پھر جو پچھلی 2 ریکارڈنگز میں تھی، ہمارے پاس 2 کلاسز کی جو آیات تھی، ان کو انشاءاللہ جب آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو اس کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہاری ہر چیز پہ قادر ہوں، اور میں لطیف خبیر ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی تمہاری زندگی کی جو ڈیٹیلز ہیں نا، اگر تم اٹھے ہو اور تمہیں افطار میں آپ کو اپنی پسند کی کوئی چیز نہیں ملی، آپ کا موڈ آف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے کس پہ آپ کا موڈ آف ہوا ہے. اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے اور وہ آپ کو بری لگی ہے، اور اس پرسن کو بھی نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے آپ کو وہ بات بری لگی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے لیکن آپ وہ کسی کو کہہ نہیں رہے ہو کہ چاہیے، آپ بتا نہیں سکتے، ایسے سچویشن میں نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کو کیا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وقت پہ ہو جانا، سم ٹائم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈیلے ہو جانا، آپ کو صبر سکھانا، پھر مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو پلان کرتے ہیں. تو کوئی انسیڈنس مومن کی لائف میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چھپے ظاہر ہر چیز تمہاری میرے سامنے ہے. تمہیں کسی چیز پہ نہ تو خوف کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تمہیں پھر غم کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تمہیں نڈر ہونے کی ضرورت ہے. تم خوف بھی نہ کھاؤ لوگوں کا، تم غم بھی نہ کھاؤ کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی صلاحیت ہے کون سی نہیں ہے، تمہارے کیسے معاملات چل رہے ہیں، تمہاری زندگی میں کون سا مسئلے مسائل ہیں. تم خوف اور غم نہ کھاؤ، لیکن تم مجھ سے نہ ڈر بھی نہ ہو، یعنی کہ تم میرے سے بے خوف بھی نہ ہو. تم یہ یاد رکھو، تم جو کچھ کرتے ہو میری نظر میں ہے. تم میرے ساتھ جو ہے اپنی الائنمنٹ لے کے چلو گے. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا نا کہ تم 4 چیزوں کا خیال رکھ لو، میں تمہاری 4 چیزوں کا خیال رکھ لوں گا. اور ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ تم میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو اور استوار کر لو، صحیح رکھو، مینٹین کرو، میں لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات صحیح کر دوں گا. اور سلف صالحین کیا کہتے تھے کہ جب بھی ہماری سواری یا ہماری بیوی ہماری نافرمانی کرتی تھی تو مجھے پتا چل جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہے. جو میری بیوی اور میری سواری جو ہے وہ مجھ سے کیا ہو رہی ہے، میری ایک طرح سے اطاعت نہیں کر رہی، تو میں نے اطاعت میں اللہ کی کوئی کمی کی ہے. تو جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے نا، تو لوگوں پہ نہ جایا کریں کس کی نظر لگ گئی، کس نے جادو کر دیا، کس کا مسئلہ ہو گیا. لک ایٹ یور سیلف. آپ کی روٹین میں کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بے برکتی آئی ہو، کوئی ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ایسا گناہ ہوا ہو جس کا استغفار آپ نے نہ کیا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، اور انسان کانشیسلی استغفار کرتا بھی نہیں کیونکہ وہ کسی کی برائی کر دیتا ہے لیکن اس چیز کو برائی سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ وہ اللہ پہ آپ کا جو توکل ہے اس کو قائم و دائم رکھے. تو باقی جو آیات ہیں ہماری، وہ ظاہر ہے وہ توکل کے ٹاپک پہ تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دینے والے ہیں. اللہ روکے گا کوئی دے نہیں سکے گا، اللہ دے گا کوئی روک نہیں سکے گا. اس چیز کا جتنا آپ اپنے اندر کانسیپٹ جو ہے وہ پختہ کر لے اتنا بہتر ہے. کہ جب اللہ نے دینا ہے نا، آپ ڈیزرونگ ہو نہیں ڈیزرونگ ہو، اللہ نے دینا ہی دینا ہے. اور ہدایت بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں جو نعمت ہے وہ ایسے ہی ہے. جن کے پاس ہوتی ہے ان کو سمٹائمز پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے آ رہی ہے. جن کے پاس مال و دولت ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے کیسے آ رہے ہیں. ان کو ہمیشہ راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہ نئی سے نئی جاب، نیا سے نیا بزنس کرتے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جن کے پاس جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اچھے فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں، ہم خود تو نہیں ان میں پیدا ہوتے. ہر ایک نعمت جو کسی کے پاس ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حقدار سے بھی اس کا حق نہیں روکتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہے. اللہ نے اگر نوازنا ہے تو نواز دینا ہے. امیری غریبی دیکھی کبھی اللہ نے ہدایت دیتے ہوئے؟ جس کو نوازنا ہے اس کو نوازنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اَمَّن يَمْشِي یا جو چلتا ہے سویًّا سیدھے راستے پر، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اوپر راستے سیدھے کے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی نے ساری نشانیاں بتائیں، تمہیں بتایا کہ تم مجھ پہ توکل کرو، تمہیں کہا کہ تم آبزرویشن اچھی رکھو، تمہیں کہا کہ تم ارد گرد دیکھو، تمہیں میرے ہونے کا پتہ ملے گا. آپ نے کبھی کسی
کو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہو نا کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنی برتھ ڈیٹ کو، برتھ ایئر کو سوچیں، اس سے پہلے آپ دنیا میں نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ کب سے دنیا بنی ہے؟ آدم علیہ السلام کے سے بھی پہلے سے، تب سے آپ نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بعد بھی دنیا پتہ نہیں کتنی دیر چلتی رہے گی، تب بھی ہم نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ہمبل کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں۔ ایک عرصہ گزرا جس میں ہمارے نام کا نام و نشان بھی نہیں تھا دنیا میں، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری آنے والی نسلیں میں بھول جائیں گی۔ آپ کو اپنے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر یاد ہے؟ نہیں یاد۔ دادا یاد ہوں گے، پر دادا یاد ہوں گے، ان کے دادا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو پتا بھی ہے ان کا نام؟ کچھ نہیں پتا ہمیں۔ تو ایک دن ہم بھی بھلا دیے جائیں گے۔ ایک دن تھا کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ایسا وقت گزرا، ایسا وقت آئے گا جب ہمارا وجود کسی بھی ذکر میں نہیں رہے گا، ہم بھلا دیے جائیں گے۔ تو جو وقت ہمیں اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اس میں اگر ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم ہمیشہ یاد رکھے جائیں، دنیا میں نہ صحیح، ویسے تو لوگ دنیا میں بھی یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں نہ صحیح، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں، قیامت کے دن ہم یاد رکھے جائیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ میرا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا امتی ہے، اس نے یہ کام کیے تھے، یہ اللہ کے دین کے لیے کیا تھا، یہ مخلص ہو کے اس چیز پہ چلا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تم نہ بھولنا۔ تو اب کون سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے؟ وہ جو اپنے چہرے کو اوندھا کر کے چلتا ہے، یعنی اوندھا کرنے سے مراد ہے کہ الٹا کر کے، چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری پہچان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے چہرے کے اوپر نا بالکل اگر کسی کی پکچر دیکھیں گردن سے نیچے، تو اگر تو آپ ان کو جانتی ہیں اور آپ بڑا ان کو اپنی پکچر ان کی دیکھی ہوئی سب چیزیں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے آپ ان کو پہچان جائیں، لیکن سم ٹائمز لوگوں کی باڈی ٹائپ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کیسے پہچانتے ہیں کہ کون ہے؟ اس کے ہاتھ دیکھ کے، اس کا پیر دیکھ کے، اس کی فیس آئیڈینٹی اس کا فیس ہی ہوتا ہے۔ آئیڈینٹی ہمیشہ فیس ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں موسٹ آف دی ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کی پہچان اس کے چہرے کو بنایا، جس طرح نام انسان کی پہچان ہوتا ہے نا، ایسے ہی انسان کے جسم میں سے اس کا چہرہ اس کی پہچان ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ دو لوگوں کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ناخنوں کی شیپ ایک جیسی ہو سکتی ہے، ہائٹ ایک جیسی ہو سکتی ہے، باڈی ٹائپ ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور ہاتھ پیر کا رنگ ایک جیسا ہو سکتا ہے، جسامت ایک جیسی ہو سکتی ہے، چہرے ہی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، الا یہ کہ نعوذ باللہ آج کل کے دور میں جو سرجری کروائی ہو تو وہ اور بات ہے کہ سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو پہچان دی ہے نا، اس کی جو پہچان ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو اوندھا چہرہ کر کے چلنا مطلب ایک ہے نا کہ انسان کانفیڈینس کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ سیدھا چل رہا ہے، پازیٹیوٹی کی نشانی ہے، صحیح ہونے کی نشانی ہے، اور کسی کا اپنے چہرے کو اوندھا کر کے، یعنی کہ خود کو بالکل بھی کوئی ڈائریکشن نہیں دینی، اور کسی کے پیچھے لگ کے جہاں کوئی لے کے جا رہا ہے وہاں اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اب اوندھا کو ایک یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنا بغیر کسی سدھ بدھ کے، بغیر کسی کوشچن کے، اور بغیر کسی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف کر کے چلنا، یعنی ہدایت سے، صحیح راستے سے دور نکل جانا، ایسے راستے پر چلنا جس راستے پر چل کے ان کو منزل نہ ملے، یا پھر وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی کہ جو اللہ کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی کرتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول بک دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دی، اس طریقے سے زندگی گزارو، اچھی گزرے گی، یہاں پہ بھی تمہیں حیات طیبہ دوں گا، آخرت میں بھی تمہیں جنت دوں گا، یہاں بھی سکون دوں گا، وہاں بھی سکون دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کوئی شخص ایسا کہے کہ نہیں میں نے کسی کی نہیں ماننی، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو اگر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور اس میں وہ اللہ کے احکامات کو بالکل بھی بجا نہیں لاتا، خیال نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا کہ تم بتاؤ کہ زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟
کون ہدایت یافتہ ہے؟ اور لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کر اپنی مرضی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی مطابق چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چل رہے ہیں. تو دین کو سم ٹائمز لوگ اپنا رنگ دے دیتے ہیں، اپنے ہی دین ایجاد کر لیتے ہیں، اپنے ہی فتوے جو ہے وہ ایجاد کر لیتے ہیں. وہ چیزیں جو دین میں نارمل نہیں ہوتی، انہیں نارملائز کر دیا جاتا ہے. تو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی. دیٹس اٹ. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور افئدہ، افئدہ یعنی دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. اب تک ہم نے تدبر کے بارے میں پڑھا، تفکر کے بارے میں پڑھا، اب اللہ تعالیٰ کہنا تم تو شکر نہیں کرتے. شکر کے بارے میں کیا آتا ہے سورہ ابراہیم میں؟ ان شکر تم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. اور لینے کا طریقہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم شکر ادا کرو. اور یہ صرف بندوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تم ان کا شکریہ ادا کرو، ان کے واقعی میں تھینک فل ہو، وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کریں. اگر کوئی آپ کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اس کو ریکگنائز کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی تعریف کریں. لوگ آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں، افطار میں 3 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور آپ اس کی فرسٹ بائٹ کو چیک کر کے صرف یہ کہیں کہ اچھا اس میں ہلکا سا نمک زیادہ ہے، اس میں چینی کم ہے، اس میں یہ زیادہ کرسپی نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا اس میں اسپائسز پورے نہیں ہیں. نو. ایک بندہ روزے کے ساتھ جتنے آپ کے گھر والے کھڑے کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ خود ہیں چاہے کوئی اور ہے کر رہا ہے، آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے کھایا، آلویز سی سم تھنگ نائس. آرٹیفیشل نہیں، جھوٹ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا ہی جس کی آپ تعریف کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. تو اور وہ بھی آپ کو نہ ملے تب بھی ایٹ لیسٹ برائی نہیں کریں، خامی نہیں نکالیں. یہ مت کہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے. ڈیمانڈز نہیں کریں. کیونکہ رمضان جو ہے نا وہ پکوڑے سموسے کا، فروٹ چاٹ کا جو ہے نا یہ مہینہ نہیں ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے لیے اتنی آسانی ضرور پیدا کریں کہ وہ اپنی عبادت کر سکیں. دو کہ وہ جو آپ کے لیے سحری ہیں، افطاری گھر والے بنا رہے ہیں، وہ بھی ان کی عبادت نہیں اللہ تعالیٰ لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پھر بھی ان کو ان کی ذاتی عبادت کرنے کا موقع دیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شاکر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ سمپل سا رول ہے. کیونکہ جو تشکر ہوتا ہے نا یہ انسان کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہر حال میں شکر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھا لائف سٹائل ہوگا تب بھی، اگر ڈاؤن فال آ جائے تب بھی. اور کچھ لوگ نہ شکرے ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنی زندگی میں خامیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں. پورا کمرہ سفید ہے نا، جس طرح پورا وائٹ بورڈ وائٹ اور ایک ڈاٹ جو ہے وہ مارکر سے لگایا جائے تو کچھ لوگوں کو صرف وہ ڈاٹ نظر آتا ہے. کچھ لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے. تو اپنے مزاج کو ایسا بنائیں کہ چاہے سارا کا سارا جو بورڈ ہے بلیک ہے اور ایک چوک کا ڈاٹ لگا ہے تو آپ کو سفیدی نظر آئے لوگوں میں. آپ لوگوں میں خیر ڈھونڈیں، اور اس سے پہلے اپنی زندگی میں خیر ڈھونڈیں. جو یہ ہمیں سارے گلے شکوے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے، آدھا ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آدھا ٹائم گلے شکوے کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ وہ کیوں ہو گیا، فلاں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں پرابلم جو ہے نا وہ مل رہی ہیں، میری فرینڈس کو تو نہیں ملی. ان کا تو اسٹڈیز میں وہ آگے چلی گئی، وہ کریئر میں آگے چلی گئی، ان کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، فلاں کی اولاد ہو گئی، فلاں کی جاب ہو گئی. میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ایک یونیک سٹوری لائن رکھی ہے، اس کی نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی زندگی میں جو آپ کو خوشیاں دی وہ لکھی تھی، جو غم دیے وہ لکھے تھے، اور ان کے پیچھے مقاصد تھے. اور سم ٹائمز ہماری اپنے غلط فیصلے بھی ہمارے غم کی وجہ بنتے ہیں، اور ہمیں رسپانسبلٹی لینی آنی چاہیے. ہم ہمیشہ ہر چیز قسمت پہ نہیں ڈال سکتے. جب کچھ اچھا کرو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور خود کو بولو کہ ہاں تم نے اچھا فیصلہ کیا. لیٹ سپوز آپ نے قرآن کلاس جوائن کی ہے، آپ کو 1% ہی سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی رہا ہوگا نا قرآن کلاس کا. 1% فائدہ ہی ہو رہا ہو، اتنا ہی ہو رہا ہو کہ آپ قرآن کھول کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں. اس میں ہی بس جتنی نیکیاں ملتی ہیں صرف اس پہ ہی اگر رہ لیں ہم تو فائدہ تو ہوا نا. تو خود کو اپریشیٹ بھی کیا کریں، اپنے آپ سے سیلف ٹاک میں پازیٹیو ہونا سیکھیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. اپنے سب سے بڑے ناقد خود بنیں.
تو جو کرٹیک ہوتا ہے نا وہ اچھائی کو اچھائی بولتا ہے، برائی کو برائی بولتا ہے، ہر وقت کوستا نہیں رہتا. تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں کہ ہاں تم نے یہ اچھا کیا ہے، یو آر ڈوئنگ اٹ ریئلی ویل. اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں کہ میں نے 18 روزے رکھ لی الحمد للہ، یا میں نے ان 18 روزوں میں 18 رمضان میں نے جتنا کام کرنا تھا اتنا نہیں بھی ہو سکا تو ایٹ لیسٹ میں نے اتنا کیا ہے. اب اس کے لحاظ سے دیکھیں آپ مزید ریئلسٹیکلی کتنا اور کر سکتے ہیں، اتنے گولز بنائیں اور آخری 10 دنوں میں اپنی جان لگائیں، دنوں میں بھی راتوں میں بھی. اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اور جب آپ خود کو اپریشیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں زندگی میں. اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت کی نا وہ کان کا ہے. بس سنتے آپ کانوں سے ہیں. انسان کے اوپر آواز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہم کیوں ایسا دیکھتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ انسان کا موڈ چینج کر دیتا ہے. کیوں میوزک حرام ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک تو ایڈکٹیو ہے، دوسری بات ہے کہ آپ کی ایموشنز کو، آپ کے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے یہ. آپ جب کوئی اچھی چیز سنتے ہیں کسی کے منہ سے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، بری چیز سنتے ہیں برا فیل ہوتا ہے. کوئی تعریف کرے تو اچھا لگتا ہے نا، کوئی برائی کرے تو برا لگتا ہے نا، چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ سماعت کا بہت بڑا رول ہے زندگی میں. میوزک میں کوئی پاپ میوزک پلے کرے، ایسا میوزک پلے کرے جس میں ہنسی مذاق کی بات ہو، آپ کو اچھا فیل ہوگا. اس کی دھن ویسی ہو آپ کو اچھا فیل ہوگا. کوئی سیڈ سانگ ہے جس میں کسی کے دور جانے کی بات ہو رہی ہے اور نیگیٹو ورڈ زیادہ یوز ہو رہے ہیں، سیڈ ورڈ زیادہ یوز ہو رہے ہیں، تو آپ آٹومیٹیکلی سیڈ فیل کرو گے. تو سماعت بہت زیادہ وزن رکھتی ہے انسان کی پرسنالٹی میں کہ وہ سنتا کیا ہے. تو اچھی چیز سنا کریں اور لوگوں کے لیے بھی اچھی چیز سننے کی وجہ بنے. اپنے منہ سے وہ باتیں نہ نکالیں جو لوگ سنیں تو ان کے دل بوجھل ہو جائیں. کبھی بھی ایسا انسان نہ بنے کہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھیں اور وہ بوجھل دل لے کے اٹھیں. لوگوں کی سماعت پہ گرا نہ گزریں. جتنا کوئی سننا چاہتا ہے اس کو صرف اتنا سنائیں، اس کے لیے اتنے اویلیبل ہوں. لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے، ان کو اذیت نہیں دے. مومن کسی کو اذیت نہیں دیتا. مومن لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے. وہ ان کو انسان ہونے کا مارجن دیتا ہے. وہ ان کے بارے میں ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچتا ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دی، اس پرسن کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچو. اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ نہیں اس نے سراسری زیادتی کی ہے تو اس سے اگنور کر دو، کنارہ کشی کر لو. معاف نہیں کر سکتے تو کنارہ کشی کر لو، معاف کر دو تو بہترین ہے. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیسا کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے کان تمہیں دیے، والابصار، تمہاری آنکھیں تمہیں دی. ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کتنے رنگ، کتنے نظارے، کتنے مناظر ہم نے دیکھے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہیں یہ آنکھیں دی کس نے؟ یہ دل کس نے دیا ہے تمہیں؟ آپ کو پتا ہے ابھی میں 2 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو سینٹر آف کریٹیوٹی ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہارٹ ہوتا ہے. جب آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے نا تو وہ برین کو ویوز بھیجتا ہے جس کی وجہ سے وہ کریٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پروون، سائنٹسٹ بات کر رہے تھے، میں خود سے بات نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کریٹیوٹی ہوتی مائنڈ میں ہے لیکن اس کا سینٹر کیا ہے؟ ہارٹ ہے. آپ کہتے ہو نا میرا دل نہیں چاہ رہا، میرے دل میں آیا کہ میں یہ کام کروں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے میرے دماغ میں آیا کہ میں یہ کام کروں؟ کیونکہ وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ہارٹ سے جنریٹ ہوتی ہیں. ایون ہارٹ کے مسلز کے ارد گرد ایسے سینسری ایریاز موجود ہیں جہاں میموری اسٹور ہوتی ہے. تو آپ کے ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ آپ کی فیلنگس کو، آپ کی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی برا فیل کرتا ہے تو سائنٹیفکلی یہ پروون، ہم کہتے ہیں نا کسی کا دل ٹوٹنا، تو اگر کوئی بہت زیادہ غم میں ہو تو ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں نا، لیگمنٹ ہوتا ہے، اگر آپ کبھی گوگل پہ سرچ کر کے لیگمنٹ کو دیکھیں تو ایک پٹھا جیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے چکن کو کبھی دیکھا ہو تو ایک جو فلیش کی ہوتی ہے نا، ایک لائن ہو بالکل سیدھی، اس کو آپ کھینچیں اور وہ آپس میں ٹوٹ جائے. میں را میٹ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کچے گوشت کی. اگر اس کو آپ کھینچے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے نا آپس میں، تو یہ سے کہتے ہیں کہ اس مسل کا ٹوٹ جانا. تو سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں یا کوئی بھی شخص ہو جب وہ ایکسٹریم غم سے گزرتا ہے تو اس کے ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ اس طرح ٹوٹتے ہیں. ٹرمینالوجی ہے نا، دل ٹوٹ جانا، اٹس ناٹ سم تھنگ فلمنگ، اٹس اے ریالٹی کہ مسلز واقعی ٹوٹتے ہیں. اور
جب برا لگتا ہے تو پھر واقعی میں جب چیسٹ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے نا، کنجسٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی بری نیوز، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہر غم سے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے، اس مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ لیکن جب انسان کو کوئی بری خبر ملے یا ایسی بات کوئی کہہ دے جو آپ کو بہت بری لگے، تو اس وقت جو آپ کا دل بھاری اور بوجھل ہوتا ہے، تو ایکچولی کہ وہ ٹوٹتا ہے، مسل ٹوٹتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں دل کس نے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ آپ کا دل اچھا ہو نا تو آپ کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اگر آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، آپ کو اچھی سے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ چیز بڑی واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے دل کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم شکر نہیں کرتے، کتنا کم تم شکر کرتے ہو، کوانٹٹی میں بھی تھوڑا کرتے ہو، کوالٹی میں بھی تھوڑا کرتے ہو، ریپیٹیٹیولی بھی نہیں کرتے۔ ڈیلی شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نعمتیں دی، گنے ایک ایک نعمت کو بیٹھ کے۔ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اپنے بلیسنگز کو گننا ہے بیٹھ کے۔ ٹیک 5 minutes آؤٹ، بیٹھے گنے میرے پاس کیا کیا بلیسنگز ہیں، لکھیں اس کو، اپنے فون پر ٹائپ کر لیں، کاپی پینسل پہ لکھیں، چاہے کلاس کے فوراً بعد بیٹھ کے لکھیے گا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ ایک ایک چیز لکھیں، اپنی باڈی سے سٹارٹ کریں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اپنی سہولیات کو دیکھیں، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر ادا کر سکیں، اور اس کے لیے دعا بھی ہے نا فرض نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری عبادت کروں جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح کروں۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، اور طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں اتارا حضرت آدم اور اماں حوا کو، اور پوری دنیا میں پھیل گئے سارے کے سارے انسان ان سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسان دنیا میں کہیں پہ بھی چلا جائے نا، اس نے واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ اسکیپ کر سکیں اللہ کی نظر سے، اللہ کی قدرت سے، نتھنگ۔ اور دنیا میں انسان کہیں پر بھی چلا جائے، کتنا بھی اونچا اڑ لے، کتنی بھی اپنی جو ہے نا وہ ایمپائرز کے ایمپائرز کھڑے کر لے، ریاستیں بنا لے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر قبضہ کر لے، چاہے جنگیں کر لے، اور لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دے، خود کو ایک طرح سے بہت بڑا ثابت کر لے، پوری دنیا پہ بھی حکومت کر لے، کچھ بھی کر لے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جانا اللہ کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف جانا ہی ہے تو کب جانا ہے؟ تو کفار یہ سوال بہت کرتے تھے، ان کا فیوریٹ کوسچن تھا یہ کہ اگر تم کہتے ہو عذاب آنا تو کب آنا ہے؟ آیا کیوں نہیں اب تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آیا ہم پہ اب تک؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پہ کوئی اللہ کی طرف سے آگ کیوں نہیں اتری؟ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا پھرتا اگر آپ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے نعوذ باللہ؟ یعنی اس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ تو جس طرح کسی بڑے عہدیدار کے ساتھ سیکرٹری ہوتے ہیں ان کے، اور ایک ٹیم ہوتی ہے، تو آپ کے فرشتے کی طرح آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے پھرتے؟ اور اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صحیح بات آپ کی نہیں مانیں گے اور ہم پہ عذاب آئے گا، تو ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ لوگ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت کہتے ہو قریب ہے، قریب ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کہتے تھے قیامت قریب ہے، اور اب تو اس بات کو 1400 سال ہو گئے، ابھی تک قیامت کیوں نہیں آئی؟ اگر آنی ہے تو پھر آ کیوں نہیں گئی؟ اگر تمہارے نبی کے دور میں آنی تھی 1400 سال۔ تو 1400 سال ہو گئے، اب تک آئی کیوں نہیں؟ اگر قیامت آنی تھی تو پھر اب تک تو آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت ہے وہ ہم سے مختلف ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اگر ہم اب تک دیکھیں تو ہم واقعی قیامت کے بہت قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اعمال کو ایسا کر لیں کہ ہمیں
قیامت کے آنے کی فکر ہونے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر ہو کہ ہم اس کو بہتر سے بہترین بنائیں، تاکہ قیامت جب بھی آئے ہمارے لیے تو ہماری ڈیتھ ہی ہماری قیامت ہے نا. جو انسان مر گیا اس کے لیے تو قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، چاہے پوری دنیا بھی آباد بھی رہے، وہ چلا گیا اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکت والی، علم نافع والی اور عمل والی، مقبول عمل والی زندگی دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.